رمضان کی راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈو، بخشش کا جو ارمان ہے رمضان مہربان، بخشش کا جو ارمان ہے رمضان مہربان۔ اظہار چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے 83 برس 4 ماہ کے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ کی مدت تک اپنے آپ کو عبادت میں گزار دیا۔ اللہ پاک کا حقیقت میں بہت بڑا انعام ہے، اور قدردانوں کے لیے یہ رات ایک بے بہا اور بیش قیمتی نعمت ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب میں آپ کے سامنے لیلۃ القدر کا معنی بیان کروں گا، یعنی اس رات کو لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات کیوں کہتے ہیں۔ ناظرین، قدر کا ایک معنی عظمت و شرف کے ہوتے ہیں، یعنی بہت قدر والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، شرف والی رات ہے، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرافت بتائی گئی ہے۔ اور قدر کے دوسرا معنی تقدیر اور حکم کے بھی آتے ہیں، یعنی اس معنی کے اعتبار سے قدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ تمام مخلوقات کے لیے جو تقدیر ازلی میں لکھا گیا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم صادر کر دیا تھا تقدیر میں، اس کا جو حصہ اس سال میں جو رمضان سے آئندہ رمضان، اس سال جو رمضان ہے اور آئندہ رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ اسی رات میں ان فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ کون سے فرشتے؟ جو تدبیر کائنات اور تنفیذ امور پر مامور ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ابھی تک میں نے آپ کے سامنے اس رات کی وجہ تسمیہ بیان کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کو یہ رات کیوں عطا کی گئی؟ کیا امت محمدیہ سے پہلے بھی یہ رات کسی کو حاصل ہوئی؟ تو ناظرین، اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ کی غمخواری ہے۔ ناظرین، موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں میں لوگوں کی طویل عمروں کے بارے میں آگاہ فرمایا گیا، یعنی پہلے جیسا کہ آپ لوگ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ سابقہ امت میں لوگوں کی عمر بہت زیادہ ہوتے تھے۔ حضرت نوح 1800 سال، حضرت آدم 900 سال، اس طریقے سے دیگر انبیاء کے عمر جب بیان کیے جاتے ہیں تو کافی زیادہ طویل عمریں ان لوگوں نے پایا، اور ان کے امتی بھی کافی طویل امت پاتے تھے۔
تو اس بارے میں جب آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھا، تو یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کریں گے؟ پس آپ نے بارگاہ اقدس میں اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم رہ جائیں گے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، یہ مقدس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ ناظرین کرام، اگر ہم لیلۃ القدر کی تعین کے بارے میں بات کریں، تعین مطلب کون سی رات لیلۃ القدر ہے، تو شب قدر کی تعین میں، اس کی تخصیص میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ صاحب مظہری نے علماء کے تقریباً 40 اقوال لکھے ہیں۔ ان اقوال میں صحیح یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہیں، مطلب راجح قول یہ ہے کہ آخری عشرہ میں یعنی 20 رمضان کے بعد ہوتے ہیں، مگر اس میں بھی رات کو متعین نہیں کیا گیا ہے کہ کون سی رات شب قدر ہے، اس میں متعین نہیں کی گئی ہے، اس میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے اخیر عشرے میں۔ احادیث صحیحہ کی روح سے طاق راتوں میں ہے، جو احادیث ملتے ہیں وہ طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کا زیادہ احتمال ہے۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا، اس کے وجوہات کیا ہیں۔ تو امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اس سورہ کے تحت فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو چند وجوہات کی بنیاد پہ پوشیدہ رکھا، یہ ان کا قول ہے، اور انہوں نے کچھ وجوہات بیان کرے ہیں، جیسے کہ انہوں نے ایک بیان یہ کیا کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا کہ تم میری اطاعت کرو گے تو ہماری رضا آپ کو ملے گی۔ تو اللہ کی رضا کس میں پوشیدہ ہے؟ اطاعتوں میں، تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں، اور اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ غضبناک کب ہوتا ہے؟ جب بندہ گناہ کرتا ہے، تاکہ ہر گناہ سے بچتے رہے، اور اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا۔ اللہ کا ولی کون ہے یہ سب پہ ظاہر نہیں فرماتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ولی کو ظاہر کر دے، لوگ انہی کے پیچھے پڑے رہیں اور دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیں۔ اسی لیے ہر انسان کو قدر کرنی چاہیے، پتہ نہیں وہ کون ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی ہو۔ اور دعا کی قبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا، تاکہ سارے لوگ سارے دعا میں مبالغہ کریں، یعنی ہم سے ہی مانگیں، انسان ہر دعا کریں تو پتہ نہیں کون سی دعا قبول ہو جائے۔ اسم اعظم کو اسما میں پوشیدہ رکھا، تاکہ وہ سب اسما کی تعظیم کریں، یعنی اللہ کے تمام ناموں کی تعظیم کریں۔ اور نماز وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا۔ احادیث کریمہ میں نماز وسطیٰ یعنی بیچ والی نماز کے تعلق سے بڑی فضیلت آئی ہے۔ اب یہ بیچ والی نماز کون سی ہے؟ نماز عصر ہے، نماز ظہر ہے، نماز مغرب ہے، کون سی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو نماز وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ تمام نمازوں کی پابندی کریں، اور توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ توبہ کے تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت بھی پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ خوف کھاتا رہے، ہر وقت خدا سے ڈرتا رہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کریں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا، اور یہ کہ میں گناہ پر، اور یہ بات بھی ہے کہ میں گناہ پر تیری جرأت کو بھی جانتا ہوں، یعنی بندے کی جرأت کو جانتا ہے اب کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا، کبھی شہوت تجھے اس رات میں گناہ کے کنارے لا چھوڑتی، تم اس رات میں کوئی گناہ کر لیتے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا،
تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا، تم جان رہے ہو کہ یہ شب قدر ہے، تو لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے زیادہ سخت ہو جاتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ یعنی کعبہ حرم کے اندر اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کو ہزاروں گناہ کے برابر اس کا اجر ملتا ہے، یعنی ایک گناہ کرو گے تو 1000 گناہ ملے گا، کیونکہ تم جان رہے اس کی عظمت۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کے مکہ مکرمہ یعنی کعبہ کے اندر کوئی اگر گناہ کرے گا تو اس کو اس کا ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر اس رات کو کعبہ کی طرح محرم بنا دیا جاتا اور یہ بتا دیا جاتا کہ یہی رات ہے محترم اور معظم اور شب قدر، اور پھر تم گناہ کرتے تو پھر تمہیں اس گناہ کے بدلے 1000 گناہ ملتا۔ لہٰذا فخر الدین رازی فرماتے ہیں اسی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر رحم کیا، اس کو پوشیدہ رکھا۔ تم لا علم ہو، نہیں جانتے کون سی رات شب قدر ہے، گویا کہ ارشاد فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے کہ اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ شرعی احکام کا پابند بندہ اس رات کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے اور اپنی اطاعت کی ترغیب دیتا ہے کہ میں نے اس رات کو چھپایا، تم ڈھونڈو، اور اسی رات کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم کئی راتوں میں ہماری عبادت کرو گے اور میں تمہیں اس کا ثواب دوں گا۔ یعنی جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل نہ ہوگا تو وہ رمضان کی ہر رات میں اس امید پر اللہ عز و جل کی اطاعت میں کوشش کرے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ رات شب قدر ہو۔ محترم ناظرین کرام، اس مقدس رات کی فضیلت پر قرآن حدیث ناطق ہے۔ قرآن پاک میں ایک مستقل سورت موجود ہے جس کا نام سورہ قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یکبارگی شب قدر میں نازل کیا، یعنی مکمل قرآن کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک ایک بار میں نازل کیا۔ آگے ارشاد ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں سے شب قدر کی عظیم فضائل بیان کیے جا رہے ہیں قرآن پاک میں۔ چنانچہ شب قدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ شب قدر ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو شب قدر سے خالی ہو، اور اس ایک رات میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ آگے اللہ کا ارشاد ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں۔ شب قدر کی دوسری فضیلت یہ ہے، اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اسلام اپنے رب عز و جل کے حکم سے ہر اس کام کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال کے لیے مقرر فرمایا، آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں، اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا استغفار کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس صورت کے تحت میں 2 قول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک قول خسرو بارگاہ اشرفی صدر الفاضل فخر الاماثل حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کے 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا قول اسی آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ بزرگ چیزوں سے نسبت بڑی ہی مفید ہے کہ شب قدر کی یہ فضیلت قرآن کی نسبت سے ہے، یعنی اس رات قرآن نازل ہوا تو اس لیے اس رات کو فضیلت حاصل ہوئی۔ کیوں؟ کہ اصحاب کہف کے کتے کو ان کے بزرگوں سے منسوب ہو کر دائمی زندگی عزت نصیب ہو گئی، کہ جب کتے کو اصحاب کہف سے نسبت ہو گئی تو اس کو عزت نصیب ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ تمام آسمانی کتابوں سے قرآن شریف افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تورات اور انجیل کی تاریخی نزول کو یہ عظمت نہ ملی۔ تورات بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی، لیکن جس دن نازل ہوئی اس دن کو عظمت یا اس رات کو عظمت نہیں ملی، لیکن جس رات میں قرآن نازل ہوئی اس رات کو عظمت اور قدر کی رات کہا جانے لگا۔ ناظرین کرام، وہ مقدس رات ہے جس رات
قرآن پاک کا نزول ہوا ہو۔ محترم ناظرین، ایک چیز میں یہ یہاں پہ صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ انزال کے معنی ہوتا ہے ایک بارگی نازل ہونا۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو 23 سالوں میں نازل ہوا، جب حضور 40 سال کے تھے تو پہلی بار اقرا نازل ہوا، پھر حضور کے 63 سالہ زندگی میں، ظاہری زندگی میں یہ قرآن نازل ہوئے، تو پھر یہ کیسے کہ وہاں تو ناظرین جو شب قدر کے دن جو قرآن نازل ہوا وہ یکبارگی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں یکبارگی آیا، پھر ضرورت کے مطابق جیسی جیسی ضرورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امتی کو ہوئی، اس حساب سے 23 سالوں میں مکمل قرآن حضور کو یہاں پہ پہنچا۔ اسی لیے لفظ انزال کا ذکر ہے، انزلنا ہو تو جہاں جہاں لفظ انزال آتا ہے، انزلنا آتا ہے، انزلنا کے معنی ہوتا ہے ایک بارگی نازل ہونا، اور قرآن میں کئی جگہ آیا ہے نحن نزلنا الذکر ہے، تو جہاں پہ نزلنا سے آتا ہے باب تفعیل سے تنزیل، تو وہاں پہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا نازل ہونا، اور انزال کے معنی ہوتا ہے انزلنا، تو وہاں پہ ہوتا ہے مکمل نازل ہونا، ایک بارگی نازل ہونا۔ اسی لیے جہاں بھی یہ ذکر ہوا ہے لفظ انزال سے، انزلنا سے، تو وہاں پہ مراد یہ ہے کہ ایک بارگی نازل ہوا ہے، کیونکہ قرآن میں ایک اور جگہ اس کا ذکر ہے، کلام پاک میں ایک اور مقام پہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، بلا شبہ ہم نے اس کتاب حکیم کو ایک بڑی ہی بابرکت رات میں یعنی شب قدر میں اتارا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ بھی جب یہ بات ہوئی یعنی شب قدر میں نازل کرنے کی بات ہوئی تو لفظ انزلنا سے آیا ہے، نزلنا سے نہیں ہوا ہے، لیکن 28ویں پارے میں ہے نحن نزلنا الذکر، تو وہاں پہ نزلہ سے آیا ہے، تو وہاں پہ مراد ہے کہ میں نے وقت ضرورت میں نے وہی نازل کیا، تو بطور وحی جو نازل ہوئی وہ نزلنا سے آتا ہے، اور ایک بارگی جو نازل ہوئی وہ انزلنا سے آتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ تو میں نے قرآن کے تعلق قرآن کے حوالے سے شب قدر کی فضیلت بیان کی۔ محترم ناظرین کرام، لیلۃ القدر کے فضائل پر متعدد احادیث بھی ناطق ہیں۔ پہلی ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس تعلق سے دوسری حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت میں محروم ہو، مطلب جس کی قسمت میں، جس کی جبلت میں، جس کی قدرت میں محرومیت ہی لکھ دیا گیا ہو، وہی اس رات سے محروم رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، یہ بھی ایک روایت ہے۔ محترم ناظرین، شب قدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اوپر میں نے بیان کیا ہے کہ یہ شب قدر بہت ہی فضیلت اور عظمت والی رات ہے، لوگ عبادت کرتے ہیں، اور اس رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک مخصوص دعا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وہ منقول دعا زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ منقول دعاؤں میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں بتائیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں اور کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا مانگو۔ محترم ناظرین غور سے سنیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایک بار اور بولتا ہوں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ناظرین اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور آپ معاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ تو اس دعا کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگنے کو سکھایا ہے، جبکہ عام طور پر ایک مسلمان پورے رمضان نیک اعمال میں مشغول رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ 20 رمضان تک، 22 رمضان تک، 23 رمضان تک، ہو سکتا ہے 27 والا شب قدر ہو، 29 والا شب قدر ہو، تو آپ 29
رمضان تک تو اپنے ایک اعمال میں مشغول رہے، پھر بھی شب قدر میں معافی کا سوال کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کثرت سے اعمال صالحہ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے اعمال کو اعمال صالحہ نہیں شمار کرتے ہیں، لہٰذا خود کو ایک گنہگار سمجھ کر معافی کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ کہ میں نے اتنی راتیں عبادت کی ہیں، اس کے باوجود بھی میں اس کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ لہٰذا جو ایک گریہ وزاری اور ایک جو بندہ ہوتا، گریہ وزاری کرنے والا بندہ ہوتا ہے، نیک صالح بندے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ ان اعمال صالحہ کو اعمال صالحہ شمار نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ سبق ہے کہ تم چاہے کتنوں اعمال کر لو، پھر بھی تم غرور اور گھمنڈ اور تکبر نہ کرو۔ اسی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور زیادہ اعمال کی توفیق دے، اور آئندہ بھی اگلے سال بھی ہمیں یہ مقدس مہینہ اور یہ مقدس رات عطا فرمائے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، یا اللہ اس مقدس رات کے صدقے میں اس پوری دنیا کو اس نہایتی خطرناک وبا سے نجات عطا فرما جو کرونا وائرس کی شکل میں ہے، اور تمام امت مسلمہ کو گندی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اب ہم آپ سے وداع لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈو، بخشش کا جو ارمان ہے رمضان مہربان